بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاروت اور ماروت کون تھے اور کہاں سے آئے، اور بابل کا کنواں کہاں ہے، ان کا کالا جادو کیا تھا؟ ان پراسرار سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ہاروت و ماروت وہ فرشتے ہیں جنہیں کالی شکتیوں کے ساتھ کسی آزمائش کے لیے دنیا میں اتارا گیا۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایت ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، دوسری وہ جو تورات و انجیل میں ملتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء نے سختی سے رد کر دیا۔ ان ویڈیو میں ہم دو طرح کی روایتوں کو پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے انسانوں کو زمین پر آباد دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنا مبتلا ہے۔ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو غصہ دیا گیا ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں بھی دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بڑے متقی اور اطاعت گزار فرشتے چن لیے جو ہاروت و ماروت کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں میں انسانی شر ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں خوبصورت انسان بن کر گئے اور قاضی کے نام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک عورت ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ جب ہاروت اور ماروت نے اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی سے معروب ہو گئے، اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت پرستی کرو، شراب پیو یا میرے خامد کو قتل کر دو۔ اس طرح ہاروت و ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی حالت میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت عمل کے ذریعے آسمان پر گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے سیارے کی شکل میں مسح کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جو پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور پھر انہیں ایک بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیے جانے کی سزا سنائی گئی، جہاں وہ تا قیامت بند رہیں گے۔ تو یہ ایک اسرائیلی روایت تھی۔ اس شہر بابل والے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا شاہکار جانا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ باطل کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جادو ٹونے کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ وہ اس چیز میں سب سے آگے جا چکے تھے۔ وہ بڑی بڑی کتابوں میں جادو ٹونے کو دیکھنے کو ملتا۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور ہو چکا تھا۔ مختصر یہ کہ ان کے شہر کا باشندہ ہونا جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان کی حکومت آئی تو آپ نے ان کو شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی جادو کی کتابوں کو جمع کر کے ایک عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور کہنے لگے کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو، حضرت سلیمان کے معجزات دراصل جادو سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا یہ دوبارہ سحر انگیز عمل اس قوم میں پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان پر لگائے گئے الزامات اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جس کا ذکر کچھ یوں ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان کے بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے تھے ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم عام ہو گیا تو شہر بابل کے لوگوں کی بربادی کی وجہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور ان سے
باطن کرنے کا طریقہ سیکھیں تاکہ لوگ جادو کے فساد سے محفوظ رہیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے صراط کہتے تھے کیونکہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، مگر پھر بھی وہ راہ راست سے بھٹک گئے جو کہ انسانوں کے لیے نقصان کا سبب تھا۔ بعض روایتوں میں اس کنویں کا بھی ذکر ملتا ہے، یہاں پر کئی لوگ پہنچے، ہاروت و ماروت سے ملاقات کی اور جادو سیکھا، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک خنڈر نما ایک قدیم کنواں ہے، جبکہ وہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی جائے بابل قرار دیتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال شر و فساد کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔